ہمیں حامد خان صاحب جوائن کر لیا جی، قانونی ماہر ہیں حامد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ سے گفتگو ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی ہماری 4 بجے کی ٹرانسمیشن میں۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی؟ بھائی میں تو پر امید ہوں کہ اچھا فیصلہ دیں گے، ورنہ تاریخ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کیس میں تو کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی، جو کچھ بھی ہوا ہے غیر آئینی ہے۔ لیکن سر یہ غیر آئینی تو ہے، جو بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی سبمیشن جمع کروائی کہ غیر آئینی تو ماضی میں بھی سٹیپس تھے جنہیں کنڈیم کیا گیا لیکن ریورس نہیں کیا گیا، وہ اس طرح کا لیکن وہ تو غلطیاں تھی نا، تاریخی طور پر اس کو قوم نے ریجیکٹ کیا ہے ان سارے فیصلوں کو، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن مانتے ہیں کہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن، لیکن ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن اسٹیپ کو ہم ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے مسترد ہو چکے ہیں قوم کی طرف سے، اور اس کے علاوہ 2009 میں ایک 14 رکنی بینچ بنا سپریم کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کیس میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سے کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کہ کوئی مصلحت آئے گی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہاں بھگڑے ڈال دیے ہیں، مٹھائیاں بانٹ دی ہیں، تو ٹھیک ہے ہم اس کو منظور کر لیتے ہیں، نہیں آئندہ سے کسی غیر آئینی فیصلے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ 14 ججوں فل کورٹ کا فیصلہ ہے 2009 کا، تو مجھے امید ہے کہ وہ دور جو ہے ختم ہو چکا ہے جس میں اس قسم کے غلط فیصلے آیا کرتے تھے اور ان کو رضیدائی مل جاتی۔ حامد خان صاحب، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا سکتے، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پرائم ڈیوٹی تو ملک میں الیکشن ہی کرانا ہے نا، اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں 90 ڈیز میں کرانے کے لیے، آپ لیٹ کر لیں۔ 120 دن کا وہ منیمم ٹائم مانگ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھیے نا، وہ تو انہیں پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کا انہوں نے اظہار کیا ہوگا نا، اس میں خاص طور سے ایک ڈیفیکلٹی تو بڑی واضح ہے، کیونکہ جب سے فاٹا مرج ہوا ہے کے پی میں، اس وقت سے 6 سیٹیں کم ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی کے پی میں اور سارے ملک میں، تو اب ان سیٹوں کا ری ایلوکیٹ ہونا ہے، یعنی پہلے 272 کنسٹیٹوئنسی تھی، اب انہیں جو ہے 266 کنسٹیٹوئنسی ڈیمارکیٹ کرنی پڑیں گی یا ڈی لیمٹ کرنی پڑیں گی۔ پر انہیں تو تیار رہنا چاہیے نا خان صاحب، ان کا کام ہے، کسی بھی وقت الیکشن کال ہو سکتا ہے، اسمبلیاں توڑ سکتا ہے۔ صحیح ہے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا نہیں بنتا، ان کو تو تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی الیکشن 90 دن کے اندر ہونے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ۔ حامد خان صاحب، قانون اور آئین کے مطابق جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ریورٹ ہو اور 3 اپریل کی اس میں چلا جائے یہ معاملہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پروونشل اسمبلیز کا کیا اسٹیٹس ہوگا کہ نیشنل اسمبلی اگر ریسٹور ہو جاتی ہے تو پھر پروونشل اسمبلیز کا کیا اسٹیٹس ہوگا سر؟ نہیں، پروونشل اسمبلی تو ابھی تک کوئی ٹوٹی نہیں ہے، ابھی تک کوئی پروونشل اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ تو ہے اپنی جگہ قائم ہے، صرف نیشنل اسمبلی کے بارے میں ہی ہوا ہے نا کہ اسے ڈیزالو کیا گیا ہے ایک غیر آئینی عمل کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی ریسٹور ہونی چاہیے اسی حالت میں جس حالت میں وہ تھی 3 اپریل کو، جب اس ڈپٹی اسپیکر کی غلط رولنگ آئی۔ اور سر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، یہ فاروق اجنائک صاحب نے سپریم کورٹ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔